نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شمار درود و سلام ہمارے آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے اور وسیلے سے تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھتے پڑھتے جنت میں کیسے گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک ہمسایہ تھا جو کہ اوباش ذہن کا، فسق و فجور میں مبتلا تھا، تمام طرح کی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اسے توبہ کی تلقین کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھا، یعنی میری باتوں کو نہیں مانتا تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، رجوع نہیں کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا لو نہیں لگاتا تھا۔ مگر وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے بہت تلقین کی مگر وہ میری بات سن کر انسنی کر دیا کرتا تھا۔ مگر جب وہ مر گیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص جو بدکار تھا، بد کردار تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو یا کیسے اور کس عمل کی وجہ سے جنت نصیب ہوئی، جنت کا گلزار ملا، جنت کی بہاریں ملی؟ تو اس نے کہا حضرت مت پوچھئے۔ کہا نہیں بتاؤ تو۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں حاضر تھا، ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا، لوگ حاضر تھے، وہاں پر ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں ایک محدث صاحب تشریف فرما تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پیش کرو۔ تو کہتا ہے کہ سب لوگ پڑھنے لگے، اور جب سب پڑھنے لگے تو میں بھی جھوم جھوم کر آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا، اور محدث صاحب نے بیان کیا کہ جو کوئی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوم جھوم کے بلند آواز سے درود پاک پڑھے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اکبر، وہ ذات ایسی ہے کہ اس ذات سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو شخص کہتا ہے کہ اے بزرگ، میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس درود کو قبول فرما لیا، اور اس کی بدولت میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ نزہۃ المجالس میں یہ ذکر ہے، اور حضرت علامہ سفوری اس بیان کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حدیث پاک دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتے وقت آواز بلند کرتا ہے
تو آسمانوں میں فرشتے اس پر صلات کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی لکھتے ہیں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے تو اور بلند آواز سے پڑھتا ہے تو فرشتے آسمانوں پر اس شخص کے اوپر درود پاک بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ درود پاک جو پڑھتا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے، آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ یقیناً درود پاک آب حیات ہے جو دنیاوی زندگی کو بہتر تو کر ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی بھی نہ مٹنے والی آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اب مولا کریم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، اے میرے رب، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں اور برکتیں درود و سلام نازل فرما، اتنی کی جتنی بارش کے بوند ہیں اور جتنے آسمان میں تارے ہیں اور جتنے ریت کے ذرے ہیں اور جتنے پیڑوں کے پتے ہیں اور جتنے چرند و پرند ہیں اور جتنے قرآن کے حروف ہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر اپنی رحمتیں و برکتیں درود و سلام نازل فرما۔ جتنی روشنی اس تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی آل پاک پر، ان کے اصحاب پر بھی تمام طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، سیریا، برما، فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں بھی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اے میرے رب، تو ان سب کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا اور اعلیٰ کر دے، آمین۔ اور مولا کریم تو خوب جانتا ہے، علیم و خبیر و بصیر ہے، عرب و عجم میں جہاں جہاں بھی تیرے نیک بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، مولا اگر وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اگر روزی سے تنگ ہے مولا رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے، مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں تو اپنے حبیب کے صدقے شفا و صحت عطا فرما دے، اور پروردگار عالم جن لوگوں نے ہمارا قافلہ درود شریف جوائن کیا ہے مولا تعالیٰ ان سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں اور خوشیوں کی بارش کر دے، میرے مولا ان سب کے گھر میں غیب سے روزی عطا فرما، ہر مشکلات میں آسانیاں فرما، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان ہی کے ساتھ خاتمہ فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، دین و دنیا کی سرفرازیاں عطا فرما، آخرت کی بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں، تو اگر چاہے تو آنے واحد میں تمام مومنوں کو رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اے مولا، اپنے محبوب کی محبوبیت کا صدقہ، غوث کی غوثیت کا صدقہ، مولا اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو، گناہگار سہی خطاکار سہی، مگر مولا سب تو تیرے محبوب کی رحمت کے امیدوار ہیں، محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، مولا انہی کے دامن کے طفیل نالین مصطفیٰ کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔